علماء اکرام نے فرمایا پروردگار عالم نے جنت کو آزمائشوں کی چادر سے چھپا دیا اور جہنم کو پروردگار عالم نے خواہشوں کی چادر سے چھپا دیا. جتنی خواہشیں پوری کرے گا اللہ اس کے رسول سے دور ہوگا اتنا ہی جہنم کے قریب جائے گا, اور جتنی اللہ اس کے رسول ہونے کے قریب ہونے کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کرے گا اتنا ہی جنت کے قریب جائے گا. ہر آدمی کہتا ہے کہ بس میں صبح اٹھوں ناشتہ میری ٹیبل کے اوپر میرے سرانے پڑا ہو. ہر آدمی کہتا ہو مجھے محنت نہ کرنی پڑے, پیٹرول میرے موٹر سائیکل میں موجود ہو, پیکج میرے موبائل کے اندر موجود ہو. 74 سال ہو گئے اس قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے. او لوگوں بوڑھے ہو گئے نعرہ لگاتے لگاتے, آج تک روٹی کپڑے مکان کی آپ کی میری ہرسی پوری نہیں ہوئی ہے. ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں جو دنیا کی زندگی پہ مر مٹے, کپڑے مکان روٹی کے اوپر, جنہوں نے اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دی. دنیا بے شک انہیں عقل مند کہے, قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں انہیں کوئی عقل مند کہنے کو تیار نہیں ہوگا. ایسی ندامت والی زندگی کو دیکھ کے چیخیں مار مار کے روئیں گے. اٹھاؤ ابن کثیر کی تفسیر, اٹھاؤ 18واں پارہ, روئیں گے, چلائیں گے, سر پہ ہاتھ ماریں گے, انگلیاں چبائیں گے. اتنا ندامت کا پسینہ آئے گا, گھٹنے گھٹنے ڈوب جائیں گے. کوئی سہارا نہیں بچے گا, ایک اللہ کا سہارا بچے گا. یا ربنا کہہ کہہ کے گلے پھٹ جائیں گے, رگیں پھٹ جائیں گی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1800 سال تک یا ربنا کہتا رہے گا. 1800 سال کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ایک آواز آئے گی, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. فرشتوں اس کے منہ کو بند کرا دو, اس کی زبان کو گانٹھ باندھ دو, گرہ باندھ دو. یہ رب رب کہہ رہا ہے, آج اس کا رب رب کہنا مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے. اس لیے فرمایا یا ابن آدم, اے آدم کے بچے, اے آدم کی اولاد, جو میں نے اپنا گھر دنیا کے اندر بنایا جس کو تم نے نام مسجد کا دیا, فرمایا او میرے بندے 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر, میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا, تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ, میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا. او میرے بندے, دنیا داروں کا طریقہ ہے جب کوئی کسی کے گھر کے اندر نیا مہمان بن کے آتا ہے, کوئی فروٹ لے کے آئے گا, کوئی تحفہ لے کے آئے گا, کوئی اپنے شہر کی سوغات لے کے آئے گا. او میرا بندہ, جب میرے گھر میں آیا کر تو گناہوں والی گٹھڑی لے کے آ جایا کر, جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمتوں والی چادر لے کے آ جایا کروں گا. اس سے بڑی بد نصیبی میرے عزیزو آپ کی میری اس دور حاضر کے اندر کیا ہوگی. ڈیرے آباد ہیں, مکان آباد ہیں, چائے کے اسٹار رات کو 2-2 بجے آباد ہیں, اور برگر میرے عزیزو کھانے والی جگہ رات کو 4-4 بجے آباد ہیں. عشاء کی نماز ہونے کے 15 منٹ بعد خدا کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے. اور ناراض نہ ہونا اگلی بات کو, خدا کے گھر کو تالا کیوں لگا دیا, کوئی گھڑی اتار کے نہ لے جائے. اور لوگوں, جس ملک کے اندر رہنے والوں کا اتنا ایمان کمزور ہو جائے, اس ملک میں رہنے والوں کو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں. جس ملک کے رہنے والے میرے عزیز ہو ایک ہوا کی بچی کو کافروں کی جیل سے چھڑا کے نہیں لا سکتے, ان ملک والوں کو کشمیر بنے گا پاکستان کہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. قربان جاؤں صافیہ صدیقہ کے عافیہ کے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے خواب میں زیارت ہوئی, اس نے رو کے دکھڑا سنایا, یا اللہ کے پیارے نبی کلمہ پڑھنے والا کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا, کیا پاکستان والے, کیا پوری دنیا والے, انہوں نے مجھے بہن کہنے سے انکار کر دیا. کملی والے بتا مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے. عافیہ کہنے لگی حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, کملی والا بھی رویا اور میں رونے لگ گئی. رحمت والا نبی میرے ماتھے پہ بوسے اور پیار کر کے چلا گیا, فرمایا بیٹی ان قریب خوشحالی والے دن آنے والے ہیں. خدا کے واسطے مسلمانوں احساس زندگی پیدا کرو. آج پوری دنیا کا کفر تیری میرے طرف دیکھ رہا ہے.
پسماندہ سے علاقے میں رہنے والے جن کے پاس روٹی کپڑا مکان کوئی نہیں، پسماندہ سے علاقے میں رہنے والے جن کے پاس بجلی کی سہولت کوئی نہیں، صاف پانی کی سہولت کوئی نہیں، وہ کفر للکار للکار کے کہہ رہے ہیں کان ہیرے کی ہمارے پاس ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے، ہم دوسرے ملکوں کو غریب ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذخائر ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، وائٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے۔ او لوگوں، ہمارا کمرہ ہمارا بیڈ روم کئی لاکھ ڈالر کا بنا ہوا، لیکن ہائے بد نصیبی، جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھائے ہمیں 1 گھنٹہ نیند نہیں آتی۔ پاکستان کی طرف جھانک جھانک کے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سی دوائی ہے جو تم سوکھی روٹی پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو اور درخت کے نیچے آرام سے سو جاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس وہ کون سی دوائی ہے کہ تم سارا دن محنت کر کے تھک ہار کے اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کے دال روٹی کھا کے مسکرا کر اللہ کا شکر کرنے لگ جاتے ہو؟ آؤ کھبے کی والو، آؤ ان سارے کافروں کو بتا دو کہ ہمارے پاس وہ دولت ہے جو دولت صحابہ کی قربانیوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچی۔ وہ دولت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے پاس کلمہ بھی ہے اور کلمے والی زندگی بھی ہمارے پاس ہے۔ اگر میرے عزیزوں پورے کافروں نے آپ سے میرے سے سوال کر لیا، اگر کلمے والی زندگی اتنی کامیاب زندگی ہے، تم نام لو خدا تمہارے کام بنا دیتا ہے، اگر تم اس زندگی کو اپناؤ گے بتاؤ پروردگار عالم تمہارا ساتھ کتنا دے گا؟ معذرت کے ساتھ میرے محترم و مکرم دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کروں گا خدا پاک کی قسم، ہمارے پاس 10 روپے کا نوٹ آ جائے، ہم 10 روپے کی نوٹ کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اگر اتنی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے لگ جاتے، رب کعبہ کی قسم انسان کہتا ہے میں چاند پہ پہنچ گیا، اگر اتنی دین کی حفاظت کرنے لگ جاتے تو دنیا کے اندر تیرے میرے لیے اللہ جل شانہ جنت کے فیصلے فرما دیتا۔ مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، اثر و رسوخ کی کمی نہیں، خاندان کی کمی نہیں، رشتہ داری کی کمی نہیں، اگر ہمارے پاس کمی ہے تو میرے عزیزو اللہ اکبر نبی والی زندگی کی کمی ہے۔ آج ہمارے اخلاق ہمارے کردار سے گرے ہوئے، اخلاق مختلف، کردار مختلف، جو ہم ظاہر طور پہ ہیں باطن کے اندر وہ کچھ نہیں۔ آؤ آؤ دوستوں، میں تمہارے سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں، اگر تھوڑی سی توجہ آپ میری طرف کیجئے، میں آپ سے تھوڑا سا مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، روزے والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، زکوٰۃ والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہاد والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، حقوق اللہ والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، حقوق العباد والا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن گھر کے اندر جو بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، بہن بھائیوں سے جو ہمارا کردار اور گفتار تھی، یہ پرچہ تیرے میرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ تیری میری گھر والی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر گھر والی نے اخلاق والا پرچہ حل کیا اور اس پرچے پر 100/100 نمبر مل گئے تو سارے پرچوں میں پوزیشن اول آئے گی، اگر اخلاق والے پرچے میں فیل ہو گیا تو سارے پرچے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تمہارے میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ روڈ بنانے والا بہترین کوئی نہیں، فلاحی کام ہے، اپنی جگہ خدمت خلق ہے، لیکن خدا کی قسم جنازہ گھر سے اٹھے تو گھر سے اس انداز سے رویا جائے تو کیوں چلا گیا؟ اگر جانا ہوتا تو اللہ میری عمر تجھے لگا دیتا۔ لیکن میرے عزیزوں کوشش کرنا، کفن ملے یا نہ ملے، کوشش کرنا کوئی چیز ساتھ لے کے جانا یا نہ لے کے جانا، لیکن اپنے جنازے کی چرپائی کے ساتھ ایسا آدمی مت لے کے جانا جو آپ کی چرپائی کو دیکھ کے اندر اندر مسکرائے اور کہ مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا 70 سال کی عبادت کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا، اندر اندر سے اس کے دکھا رہا تھا کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، پتا اس کی بیٹی کو چھیڑ کے آیا، پتا اس کے بیٹے کو غلط راستے پہ ڈال کے آیا، پتا اس کی سفید داڑھی سے کھلواڑ کر کے آیا، پتا اس کی بیوی پہ انگلی اٹھا کے آیا، پتا اس کا کتنا مال دبا کے آیا۔ فرمایا اگر غریب اور مظلوم کا آنسو نکلنے لگ گیا، خدا پاک کی قسم 1000 سال کے سجدے بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکیں گے۔
ہم کانوں کے چٹخورے بن گئے. ہم جلسوں میں اس لیے آتے کہ وی آئی پی شخصیات آئیں گی. ہم اس لیے جلسوں کے اندر آتے ہیں او لوگوں ہمیں ذائقے دار مزیدار نچے دار ترنم والی تقریریں ملیں گی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے عزیزو. اگر پرچون کی دکان پہ جاتے ہو خالی ہاتھ نہیں آتے. کتنی شرم کی بات ہے خدا کے گھر میں آ کر خالی ہاتھ چلے جاتے ہو. آج میں آپ سے رض کر کے جاؤں گا مولانا قاری غلام نبی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کتنی تگودو کتنی محنت کے بعد اتنا بڑا پروگرام سجاتی ہے. آپ کے علاقے کا مثالی پروگرام ہوتا ہے لیکن فقیر کی بات سن کے جانا, خالی ہاتھ آئے ان کو جھولیوں میں لے کے جانا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لے کے جانا, غلامی صحابہ والی لے کے جانا, اتباع رسول لے کے جانا, 5 وقت کی نماز کی پابندی لے کے جانا, اللہ اکبر جھوٹ سے توبہ کر کے جانا, بد اخلاقی والی زبان میرے عزیزو یہی چھوڑ کے چلے جانا. آج اس انداز سے میرے عزیزو اللہ کے دربار کے اندر بیٹھنا کہ اٹھنے سے پہلے قدم تیرا اٹھے قلم اس کا چلے, تو اس کو رو کے دکھائے وہ رحمتوں کا قلم تیرے میرے گناہوں پر پھیرنے کے بعد تجھے مجھے ہنس کے دکھا دے. میرے عزیزو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن نبی والی زندگی حضور علیہ السلام والی طرز زندگی ہمارے پاس کوئی نہیں. کردار تو ہمارا اپنا ایسا کہ دنیا دیکھ کے ہمیں کھڑی ہو جائے اور ہر کوئی ہمیں کھڑا ہو کے سلام کرے کہ فلاں فلاں آ گئے. لیکن میرے عزیزو معاف کرنا پھر معاف کرنا. آپ لوگ بہت بیبے ہو بہت نیک لوگ ہو لیکن لوگوں کی بات کرتا ہوں اندر جھانک کے دیکھو خدا کی قسم طرح طرح کی تعفن اور طرح طرح کی اندر سے بدبو آ رہی ہے. ہر طرف نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا, ہر طرف اظہار ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا, لیکن میرے عزیزو کردار میں 0/0. یہ کون سی غلامی ہے؟ ماں باپ رو کے دعا کریں اللہ ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ اولاد ہی نہ دیتا. یہ کون سی غلامی ہے؟ خدا کی قسم کے بچے گھر کے اندر کہہ رہے ہیں مصیبت گھر کے اندر آ گئی, باپ کب گھر سے باہر جائے گا. یہ کون سی غلامی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے تیرے سے تو بہتر تھا کہ میں کنواری مر جاتی. یہ کون سی غلامی ہے دوستو؟ تیرے میرے دروازے پہ بہنیں ہنستی ہوئی ہیں روتی ہوئی چلی گئی. یہ کون سی غلامی ہے؟ تیری میری بچی 10 لاکھ کا جہیز تو لے کے گئی لیکن 4 مرلے کے مکان میں سے اپنا حصہ تیرے دانے کے اندر اتار کے چلی گئی. ہم تو اپنوں میں میرے عزیزوں کمزور ہیں. اللہ اکبر, ہم دوسروں کی کیا بات کریں. ہر بندہ اپنی کمزوری تلاش کرے. یاد رکھو میرے چاند ہو میرے پیارو تم بہت ہی سونے ہو. ہمارا تو بڑھاپا ہے خدا کی قسم قدم ہوا میں اٹھتا ہے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اسرائیل گردن نہ مروڑ دے قدم نیچے رکھنے پائے نہ پائے. آپ نے تو بھی جوانی کے اندر قدم رکھا, آپ کی تو پھوٹتی جوانی ہے. ہاتھ جوڑ کے رض کر رہا ہوں اس جوانی کو کامیاب بنانا, اس جوانی کو ناکام نہ بنانا کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ بھی نہ آئے. اپنی جوانی کے گھمنڈ پر اپنی جوانی کی غروری پر خدا کے واسطے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. انسان تو دور کی بات ہے کسی جانور کو بھی گھور کے نہ دیکھنا. اگر جانور تمہاری تکلیف سے اس کے منہ سے آواز نکلنے لگ گئی قیامت کے دن کسی بات پہ پکڑ ہو جائے گی, یقین جانو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. آؤ میرا عزیزو 1400 سال پہلے تمہیں ایسے غلاموں کی زندگی دکھاؤں کہ آج کے دور کے اندر ان غلاموں کو دیکھ کے کہتا ہے قیامت آ سکتی ہے. ان غلاموں جیسا غلام کوئی نہیں آ سکتا. 313 کا لشکر میدان بدر کے اندر اترا, 2 تلواریں لے کے اترے جن کے پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی. اسلام فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کفر کو مغلوب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے سردار سونے لے کے چاندی لے کے پیسہ لے کے جانور لے کے 10 اونٹ ایک دل کے اندر ذبح ہو رہے ہیں. اور ادھر یہ مجاہد اسلام کھڑے ہوئے ہیں, یہ اسلام کے سپاہ سالار کھڑے ہوئے ہیں. ایک ایک کچور 10 آدمیوں کے حصے میں آ رہی ہے کہ پہلے تو چوس پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا. بعض حضرات کی کھجوروں کے اوپر سے گودا ختم ہو گیا, گٹھلی چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں.
جب یہ جماعت بدر کے میدان میں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا دامن پھیلایا اور کیا کہ اللہ یہ پوری میری 13 سال کی کمائی ہے، الہی میں ساری یہ میجارٹی، یہ اقلیت سمجھ یا اکثر سمجھ، الہی تھوڑے یہ زیادہ، ان سب کو اٹھا کے تیرے دربار میں لے آیا، لیکن اللہ میرے آنسو کو دیکھ کے ایک بات تیرے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکم نہیں رو کے تجھے بتانا چاہتا ہوں، اللہ انہیں بچا لینا، اگر یہ بچ گئے تو تیرا نام بچ جائے گا، اللہ اگر یہ نہ بچے تو دھرتی تو رہے گی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ضلع گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ ان کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، کامیابی اگر پیسے سے ملتی ہوتی تو بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی، کامیابی تلواروں اور بم پر ایٹم پر اور میرے عزیزوں میزائلوں پہ ملتی ہوتی تو بدر والے ناکام ہو کے لوٹتے۔ نبوت والا دامن پھیلا ہوا، کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو اور خود رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا، سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاکرا سندھی نے کہتے یوں کر کے جب بھی ڈال لی اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تیری جماعت کو ضائع نہیں کرے گا، 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے کے اندر میرے عزیز آیا، اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کے بلبوتے پہ فتح عطا فرمائی۔ کچھ کٹ گئے میرے عزیزوں، کچھ قیدی ہو کے مدینے پاک آئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جسے تم پرچہ کرا کے گرفتار کراؤ گے آپ کو اس پہ رحم آئے گا؟ جب صلح کرو گے کہا جی صلح کی شرط طے کرا گا، جرا میرا خرچہ لگا میں واپس کر دے، اپنے گھر خوش میں اپنے گھر خوش۔ لیکن ایسی مثال دی، اللہ اکبر، سارے قیدی لا کے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس باندھ دیے گئے۔ کون ہے؟ پیغمبر کا دادگا، صحابہ کے رشتہ دار، تائے چاچے کی اولاد، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے دروازے سے باہر آئے، آپ نے دیکھا ہاتھ بندھے ہوئے، سر جھکے ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں خاندان والوں سے، مکے والوں سے پوچھا کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ ایک ان میں قیدی اٹھا اور حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ تو بار بار تلوار نکال کر ہمارے پجامے ڈھیلے کر رہے ہیں، ان میں ہمیں کون کھلائے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ تلوار کس نے نکالی؟ کسی نے کہا جی تیرے بلال نے، کسی نے کہا تیرے سعد نے، تیرے اس میں۔ آپ نے فرمایا سارے کے سارے اندر آ جاؤ، آؤ روم والوں، فارس والوں، سارے کے سارے اندر آ جاؤ، قبا کے محلے والوں تم بھی آ جاؤ، غفار قبیلے والے، مکے والے سارے آ جاؤ۔ اگر تم تلوار نکال کر ان کو دکھا کے ڈراؤ گے تو پھر میں کون سی جماعت کو کھڑا کروں گا جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرے گی اب اس نبی کے تربیت یافتہ ہے جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، صحابہ اکرام نے تلواریں حضور کے قدموں میں رکھ دی، کہ جی حکم فرماؤ کیا کرنا ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کو جو لے کے جائے گا؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کہتے گھر کے اندر ڈی فریزر تھا، ہفتے ہفتے کا گوشت جمع تھا، کہ دیسی مرغی کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ میرے عزیزوں لے کے جا رہے ہیں جن کے گھر کے اندر 4 دن ہو گئے چولہا ہی نہیں جلا تھا۔ جب ہر کوئی، ہر میزبان ایک ایک مہمان لے کے چلا گیا، ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا۔ رحمت للعالمین نے مہمان کی طرف دیکھا، پھر میزبان کی طرف دیکھا، سمجھ گئے لگتا ہے اس کے گھر میں ہے کچھ نہیں۔ آپ نے اشاروں میں پوچھا کیا بات ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا جی اللہ کی بڑی شوق ہے، آپ کو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ایک مہمان بچا لے کے جائے گا، جی لے کے جاؤں گا۔ جب اٹھا تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ جب قریب سے گزرا آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہ لگا اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت ہو تو میں تجھے بھیج دوں؟ کون کہہ رہا ہے جو خود پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی ضرورت ہے میں تجھے بھیج دوں؟ کہ لگا جی نہیں جی اللہ دی بڑی شوق ہے۔ میں نے پوچھا او یار، او نبی کے غلام، تو کان میں کہہ دیتا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا نبی تیرے سے پوچھ رہے کچھ ہے؟ کہ اگر میں حضور علیہ السلام کے سامنے گھر کا حال بتاتا خدا ناراض ہو جاتا، میں نے تجھے تھوڑی سی تکلیف دی تو لوگوں کے آگے گانے لگ گیا ہے۔ ہمارا صبح اٹھتے یہ کام ہے، پرچون والے کے پاس جاؤ، دودھ والے کے پاس جاؤ، کتنے خدا کے گلے کرتے ہیں، اے روٹی ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، اور
اور میرے بابو اگر خدا نے مار دیا تو سانسیں کوئی نہیں دے گا، اور مرے نہیں ترے پڑے لوگوں تیل کام کرنا کبھی ناکام نہیں ہوگے، راتوں کو جلدی سونا چھوڑ شروع کر دو اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، پہننے میں اوڑھنے میں کھانے پہ جو اللہ جل شانہ نے مخلوق کی سکی عطا فرمائے ہر چیز اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے خدا کا شکر ادا کرنا شکر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے موت تو دروازے پہ آئے گی، کبھی پریشانی تیرے میرے دروازے پہ نہیں آئے گی۔ کہنے لگا جی اللہ کی بڑی شوق ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب گھر گیا کہنے لگا مہمان سے ذرا آپ کھڑے ہوئی ہو، میں اندر جا کے آپ کے لیے بستر بچھا کے آتا ہوں۔ اندر گیا بیوی سے جا کے کہنے لگا گھر والی، تو کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ ایک میری بات سن۔ کہ کیا بات؟ کہ خدا کے واسطے تجھے اللہ کا واسطہ آواز اونچی نہ کرنا، مہمان میرا نہیں رسول اللہ کا مہمان ہے، اگر تُو نے جھڑک کے باہر نکال دیا تو قبلی والے کا میرے سے بھرم ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگی پھر کیا کروں؟ کہ تجھے پتہ نہیں تھا 4 دن ہو گئے آج تو میرے سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی گئی، کہ تیری مہربانی کچھ تو کر۔ کہنے لگی پریشان نہ ہو، سامنے مکان کے اندر میری سہیلی رہتی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ اکبر، اس کا شوہر آج اتنا آٹا لے کے آیا تھا کہ 4 روٹیاں پکی، جب وہ روٹی پکا رہی تھی آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، اس نے پردہ ہٹایا کہ لیلی سہیلی لی پہنے میں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ کھادا ہی کرنا، 4 دن ہو گئے۔ کہ میں نے بھی 4 دن سے کوئی نہیں کھایا۔ ہم محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسی کا پڑوسی حق ہے، ہم بھی 2 جی ہیں تم بھی 2 جی ہو، ایسا کر 2 روٹیاں اپنے لیے رکھ لیتی ہوں، 2 روٹیاں تجھے بھیجتی ہوں۔ شوہر کہنے لگا کس وقت آئی تھی؟ کہ عصر کے بعد آئی تھی۔ کہ کھا تو نہیں لی؟ اللہ کی قسم کھاتی مر جن جاتی۔ کہ کیوں؟ کہ تو بھوکا رہے میں پیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں، ایمان کی غیرت کہتے گوارا کرتی ہے۔ کہ کہاں ہے روٹیاں؟ کہ سامنے وہ تاک میں رکھی ہوئی ہے، بھوک لگتی ہے، دسترخوان اٹھا کے دیکھتی ہوں، میرا دل کہتا ہے ٹکڑا کا ٹکڑا توڑ لوں، لیکن تیرا چہرہ سامنے آتا ہے، اگر تو نے نہیں کھایا تو میں کیسے نہیں کھاؤں گی۔ یہ عورت ہے جو ہر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ۔ یہ عورت انسان کا بیڑا پار کراتی ہے۔ دسترخوان پہ کھانا رکھا، کہنے لگا مہمان کو لے کے آتا ہوں، مہمان کو لا کے بٹھایا، کہ بسم اللہ پڑھو کھاؤ۔ مہمان کہنے لگا تجھے پتہ نہیں، سارے دستور بھول گیا، عرب کا دستور ہے مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بھیا جب تک تو روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی کی طرف دیکھنے لگا، سیاڑی عورت تھی، ادھر آ گیا، کیا بات ہے؟ کہ ایسا کر اگر تو روٹی کھائے گا تو 1 روٹی پہ اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے۔ اس نے کہا پھر کروں کیا؟ یہ بار بار اصرار کرتا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھ، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ، کہنا مجھے آواز دے کے کہنا وہ پلیے لوگ کے، میں کہوں گی جی، ذرا چراغ کی بتی ذرا تیز کر دے، چراغ اونچا کر دے، میں بتی تیز کر دے کے بہانے مٹھی بند کر کے چراغ ہی دبا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ تو رکنا روٹی کا چھوڑ کے روٹی تک ہاتھ یہاں لاتے رہنا، میزبان مہمان کھانا کھا کے جائے گا، قبلی والے کے سامنے تیرے دسترخوان کا بھرم بڑھ جائے گا۔ اسے کیا پتا اندھیرے میں مہمان تو نہیں دیکھ رہا، مہمان کو بھیجنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب مہمان کو میرے عزیزوں کھانا کھلایا، مہمان کھانا کھا کے جانے لگا، کہنے لگا میاں کوئی کسر رہ گئی ہو تو معاف کرنا، تیری شایان شانم تیری مہمان نوازی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا یار گل ہی کوئی نہیں، آج بڑے عرصے کے بعد پیٹ بھر کے ذائقے دار کھانا کھایا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، میزبان مسجد کے اندر اور مہمان مسجد کے باہر تھا۔ حضور دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، بغلوں میں بائیں دے کے اٹھا کے گلے سے لگایا، فرمایا میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جبرائیل پیغام لے کے آیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، کیسی مہمان نوازیاں کرتے ہو، تمہارے دسترخوان کو دیکھ کے اللہ عرشوں پہ مسکرا رہا۔ اگلے دن اعلان ہوا کون ہے میرے مہمانوں کو لے کے جائے گا؟ ایک اور دبلا پتلا کھڑا ہوا کہ جی میں لے کے جاؤں گا۔ چہرہ دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے، ہنستے ہنستے آنکھوں کی اینیوں میں آنسو بھر آئے۔ جب پاس سے گزرا کندھے پر تھاپی ماری، ہاتھ مارا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تم رسول کی بات کا انکار نہیں کرتے ہو۔ گھر لے گیا، بیوی سے کہنے لگا کچھ ہے؟
کہ خدا کے بندے آج آٹے والے ڈبے میں پوری جھک گئی، میرے انگلیوں کے ناخنوں سے کوڑوں میں سے کھرچ کر ایک پیڑا نکالا کہ آدھی روٹی تو کھا لے آدھی میں کھاؤں. کہنا رسول اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، دسترخوان پہ لا کے رکھ. جب مہمان کو بلایا دسترخوان پہ روٹی لا کے رکھی، مہمان کہنے لگا آپ بھی کھاؤ. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ پھر بتاؤ ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ رسول اللہ سے ہمارا شکوہ تو نہیں کرو گے کہ نہیں؟ کہ بھائی جب مکے میں ہم تمہیں کلمہ سنایا کرتے تھے، تمہاری دروں سے خبر لیا کرتے تھے، ہماری تم کوڑوں سے خبر لیا کرتے تھے، تلواروں کی نوکوں پر ہماری گردنوں کو لٹکایا کرتے تھے. اور میرا بھائی جب شیب ابی طالب کی تم نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے ہمیں بٹھایا تو معذرت ناراض نہ ہونا، تم نے 3 سال تک روٹی ہمارے سے اتنی دور رکھی کہ پتے چبا کے گزارا کیا کرتے تھے، اب ہماری خوراک کی پتے بن گئی. اور میرا بھائی ہمیں روٹی میں اتنا مزہ نہیں آتا، پتے چبانے کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. کہ پھر کیا کرے گا؟ کہ ٹھہر جا ہم دونوں کھائیں گے. دروازے سے باہر نکلا اور ایک جھاڑی سے 2-4 پتے نوکدار توڑ کے لایا. دسترخوان پر نبی کا دیوانہ بیٹھ کر ان پتھر کو لقمہ بنایا، اپنے منہ میں ڈالا. پتھر میں پتا میرے عزیزوں نوکدار تھا، جبڑے کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا. اپنی آستین سے اپنے منہ کو یوں چھپایا اور خون کو صاف کرنے لگا. وہ کھانا کھانے والا، وہ مکے سے آنے والا قیدی، وہ دسترخوان کو اور صحابی کے منہ کے اندر پتوں کو اور گالوں سے خون نکلتا دیکھ کر دسترخوان کو پیچھے کرتا ہے، صحابی کو سینے سے لگا کے رو کے دکھاتا ہے. کہنے لگے جو کھلانے میں اتنے اعلیٰ ہو گئے وہ کلمہ پڑھنے میں کتنے اعلیٰ ہو گئے. جن کا دسترخوان اتنا اعلیٰ، ان کا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا. روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے محمد تیرے غلام، محمد کے غلام تیرے ہاتھ میں کملی والے کا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں تھو تھو کر رہا ہے، ہنس رہا ہے. کہتا پیسے والے ہو کے کامیاب ہو گئے، تم نبی والی زندگی والے ہو کے ناکام ہو رہے ہو. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت قبول، چہرے پہ سنت رسول قبول نہیں. اے صحابہ کے آج کو با صحابہ کا نعرہ لگانے والوں، یہ بے ناراض نہ ہونا، ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں. اور لوگوں صبح نائی کی دکان پر حمام والے پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ کون ہے؟ صحابہ کا غلام جو اسلام کے پرچم کو لے کر پوری دنیا کے اندر صحابہ اور کملی والے کی عزت کو آپ کرنا چاہتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ دل کیسے بچائے گا جو نبی کی سنت نہیں بچا سکتا؟ ناراض نہ ہونا میرا عزیزوں، بہت دور چلے گئے. گھر کے اندر دیکھ لو فساد ہے، باہر کے اندر مستورات آئی ہوگی، محلے والی بیٹھی ہوگی. آج میری بیوی، آج میری بہن، میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، یہ اٹھتی ہے اور کبھی 8 مارچ کو اعلان کرتی ہے، یہ اٹھتی ہے 8 مارچ کو اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے میری مرضی، میرا جسم، ہمیں حق چاہیے، ہمیں حق چاہیے. بتا تو کون سے حق کا سوال کرتی ہے؟